فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک ایسے دین سے وابستہ فرمایا ہے کہ جس کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہیں. دین اسلام کے کچھ ارکان ہیں جن کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن دین اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام حصوں پر محیط ہیں. زندگی کا اسی ایک اہم شعبہ گفتگو ہے، بول چال، اور یہ بھی انسانی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بڑی واضح اور صاف ہدایات عطا فرمائی ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. جب ہم بچے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ریڈیو اسٹیشن یا ریڈیو پاکستان کبھی جانا ہوتا تھا بچوں کے پروگرام میں. پھر بڑے ہو گئے تو بحیثیت مقرر کے ہم ریڈیو پاکستان جایا کرتے تھے، تقریریں ریکارڈ کروایا کرتے تھے. تو ریڈیو پاکستان کے مونوگرام پہ لکھا ہوا تھا قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. تو یہ آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور اس میں یہ اہم حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی بات کی جائے تو اچھے طریقے سے بات کی جائے. اردو میں ایک بڑا محاورہ ہے اور بڑے کام کا محاورہ ہے کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو. سوچو، تولو اور پھر بولو. یعنی پہلے تو یہ سوچو کہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات بات کہنے کا نقصان ہوتا ہے اور خاموش رہنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ جب کبھی ہوتی ہے تو وہ بولنے سے، کہنے سے ہوتی ہے، بات کرنے سے ہوتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار خاموش تبلیغ بھی بہت مؤثر ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ باپ نکلا اپنے کمرے سے، اس نے اپنے بچے کو کسی نامناسب حالت میں دیکھا اور اس نے اس کو دیکھا اور پھر نظر جھکا کے آگے چلا گیا. زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا،
لیکن بیٹا بھی بہت کچھ سمجھ گیا، باپ بھی بہت کچھ سمجھ گیا، تو یہ خاموش تبلیغ ہوتی ہے جو بعض اوقات بات کرنے سے بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس موقع پر ہمیں بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ہمارے اندر مرض پیدا ہو گیا ہے کہ ہم مسلسل بولنے کو کمال سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا آدمی بولتا ہو اتنا ہی وہ ذہین ہوتا ہے، اتنا ہی تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ زیادہ بولنے والا شخص تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، بلکہ سوچ سمجھ کے مختصر گفتگو کرنے والا زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھار اپنے طالب علم ساتھیوں کو مذاق میں کہہ دیتا ہوں کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ کثرت بول میں مبتلا ہیں۔ عربی میں بول کچھ اور معنی میں آتا ہے، بول اردو میں بولنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرض ہے کثرت بول کا کہ آدمی ہر وقت بولنے کی کوشش کرے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس لیے اگر ہم اپنی دنیا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو درست رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہترین نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کا اہتمام کریں، خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے بولنے کے بجائے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بولنا میرے لیے مفید بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، بولنا مفید ہے یا خاموش رہنا بہتر ہوگا۔ اس لیے اردو کا محاورہ ہے، پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ تو سوچو کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ بات سوچیں کہ ہمیں بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور اس وقت میں بات کرنا بہتر ہے یا خاموش رہنا بہتر ہے۔ اگر آپ سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ بات کرنے میں فتنہ پیدا ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور مسائل پیدا ہوں گے، تو پھر صحیح طریقہ یہ ہے کہ بات کرنے کے بجائے آپ خاموشی کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے کہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے، تو پھر اردو کے محاورے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تولو، پہلے سوچو پھر تولو۔ پہلے سوچو کہ میں بات کروں یا نہ کروں، پھر تولو کہ بات کروں تو کتنی کروں، لمبی بات کروں یا مختصر بات کروں، پھر میں جو بات کروں تو میں جملہ یہ بولوں یا دوسرا جملہ بولوں، اور جملے کے اندر الفاظ کا انتخاب کیا ہونا چاہیے، کون سے الفاظ اختیار کروں کہ جس سے مسئلہ بھی حل ہو جائے اور کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات بات اچھی ہوتی ہے، بات درست ہوتی ہے، بات صحیح ہوتی ہے، مگر الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں ہوتا، یا لہجہ کڑوا ہوتا ہے، یا رویہ خراب ہوتا ہے، تو وہ اچھی بات بھی اچھے اثرات دینے کے بجائے غلط اثرات پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر سوچنے کے بعد ہم اور آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، تو پھر اس بات میں الفاظ کا انتخاب کرنا انتہائی اہم ہے کہ میں بات لمبی کروں یا مختصر کروں، الفاظ اس میں کیسے رکھوں۔ اس موقع پر نرم الفاظ انتخاب کرنا زیادہ بہتر ہوگا یا کچھ سخت الفاظ مناسب ہیں، تو یہ تولنا پڑتا ہے، اور تولنے کے بعد الفاظ کا محتاط انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی بات کرے تو امید یہ ہے کہ اس کی بات مفید ہوگی۔ تو اردو کا محاورہ ہے، پہلے سوچو
پھر تولو پھر بولو۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چونکہ کثرت بول میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بولیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور سبھی بولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ سوائے شور اور ہنگامے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ شرافت اور اخلاق کا طریقہ یہ ہے کہ مجلس میں ایک آدمی بات کرے اور سب خاموشی سے اس کو سن لیں، اور پھر جب وہ اپنی بات ختم کر دے تو جو دوسرا آدمی اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہے وہ بھی محتاط الفاظ میں مناسب طریقے سے اپنا موقف بیان کرے، اور جب دوسرا آدمی اپنا موقف بیان کر رہا ہو تو پھر پہلے کو خاموشی سے سننا چاہیے اور بیچ میں دوسرے کی بات کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب مجلس کے آداب ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں تعلیم تو بڑھ رہی ہے مگر تربیت کا فقدان ہے، اس لیے جب آدمی بات کرتا ہے تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے یا جاہل آدمی ہے، اندھا دھند بات کر رہا ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کی تعلیم نہیں ہے یا اس کی تربیت درست نہیں ہوئی۔ اس لیے اردو محاورے کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ قولوا للناس حسنا، جو ریڈیو پاکستان کا شعار بھی ہے، مونوگرام کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ آیت بھی ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ جب بات کرو لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو تو جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ تم دونوں جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہمارے بزرگ اور میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب اگر کوئی عالم ہو، مبلغ ہو، دعوت دینے والا ہو، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، اور جس کو وہ مخاطب بنا رہا ہے وہ فرعون سے بڑھ کر خراب نہیں ہو سکتا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ تم فرعون سے جا کر نرم بات کرو، تو ہمارے لیے تو بطریق اولیٰ یہ حکم ہوگا کہ ہم جب بھی کسی کو دین کی بات بتائیں، سمجھائیں، تو ہمارا لہجہ بھی نرم ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ کا انتخاب بھی مناسب ہونا چاہیے، اور حتی الامکان کوئی ایسی ثقیل اور سخت بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے کا دل اور دماغ الٹ جائے۔ بسا اوقات ہم دین کی بات کرتے ہیں مگر وہ اس انداز سے کی جاتی ہے کہ دوسرا اس کو قبول نہیں کر پاتا۔ بات حق ہوتی ہے لیکن حق بات کہنے کے لیے بھی حق طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑی اہم خدمات انجام دیں اور جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، تو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بات بھی حق ہونی چاہیے، طریقہ بھی حق ہونا چاہیے، اور نیت بھی حق ہونی چاہیے۔ تو اچھی بات اچھے لہجے میں نرم طریقے سے کی جائے تب وہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا
کہ قولا لہ قولا لینا، کہ تم دونوں جا کر اس سے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا شاید کہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور یہاں یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ فرعون حق بات قبول نہیں کرے گا، فرعون مسلمان نہیں ہوگا، چنانچہ آخری دم تک وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہی حکم دیا کہ تم جب جا کر بات کرو تو تم یہ مت سوچنا کہ یہ حق بات قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کا کفر کے اوپر مرنا یقینی ہے یا نہیں ہے، تمہیں جو بات کرنی ہے نرمی سے کرنی ہے، تم دونوں جا کر اس سے نرم بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ تیسری آیت جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یہ تیسرا حکم ہے قرآن مجید کا۔ بسا اوقات بات اچھی ہوتی ہے، لہجہ بھی ہم نرم ہی رکھتے ہیں، الفاظ بھی ہمارے نرم ہوتے ہیں، لیکن ہم بات صاف صاف کرنے کے بجائے اس کو لپیٹ کے کرتے ہیں یا الجھا کے بات کرتے ہیں، اور یہ الجھا کے بات کرنا یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو تو سیدھی بات کرو، صاف صاف بات۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سب جانتے ہیں، بیشتر زیور کے مصنف ہیں، اور ان کے بیسیوں بلکہ سینکڑوں خلفاء تھے اور مریدین تھے جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بہت ناراض ہوتے تھے کہ بات گھما کر کی جائے اور صاف صاف نہ کی جائے۔ اگر آدمی بات صاف صاف کر لے نرم لہجے میں مناسب طریقے سے تو دوسرا آدمی بہت جلدی سے سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر بات صاف نہ ہو، الجھی ہوئی ہو، تو سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہنے والا مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اور یہاں یہ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ جو تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ جب مسجد میں نکاح ہوتا ہے، دلہا اور دلہن کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے، شرعی طور سے نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، گواہ موجود ہوتے ہیں، تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر خطیب صاحب یا کوئی بزرگ جو نکاح پڑھا رہے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ خطبے میں کچھ آیتیں پڑھتے ہیں۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی صاف صاف بات کہو۔ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں بھی صاف بات کہنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر گول مول بات کہی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ کہنے والا یہ سمجھے کہ میں نے اس کو سمجھا دیا ہے، اور جو بیچاری بیوی ہے اس کو وہ بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، بعد میں آپس میں اختلاف پیدا ہوگا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا، تم نے یہ نہیں کیا۔ بیوی کہے گی کہ میں تو یہ سمجھی تھی کہ آپ نے یہ کہا ہے، بات تو آپ نے صاف کی نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے چل کر گھریلو زندگی کو، ازدواجی زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو خراب کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسری آیت اور تیسرا سبق ہمیں یہ سکھایا کہ جب بات کی جائے تو صاف صاف سیدھی بات کی جائے۔
تو 3 آیتیں ہمارے سامنے ہو گئیں. ایک قولو للناس حسنا کہ لوگوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو. دوسری آیت یہ ہو گئی کہ قولا لہ قولا لینا کہ جب تم بات کرو تو نرم بات کرو. تیسری آیت یہ ہو گئی کہ اللہ سے ڈرو اور صاف صاف سیدھی سیدھی بات کرو. اور یہ جو تیسری آیت ہے اس کے آگے یہ جملہ بھی ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے اور صاف ستھری سیدھی بات کرو گے تو یہ سیدھی بات تمہارے اعمال کو درست کر دے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. www.darusquran.com مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها